شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہندوستانی تاریخ کا بڑا ہی عجیب و غریب اور منفرد واقعہ ہے۔ مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ ہمایوں کی دریا میں ڈوبتے ہوئے ایک دیہاتی نے جان بچائی تھی، جس سے خوش ہو کر ہمایوں نے دیہاتی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں دوبارہ اقتدار میں آیا تو تجھے ایک دن کے لیے ہندوستان کا بادشاہ ضرور بناؤں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمایوں نے جب مغلیہ سلطنت سنبھالی تو شیر شاہ سوری اس وقت تک بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ چنانچہ شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی اور ہمایوں کو یہ جنگ ہار کر ہندوستان سے جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ ان دونوں کے درمیان سب سے بڑی جنگ بنارس کے قریب چوسا کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ کے دوران ہمایوں پسپا ہوا اور پسپا ہوتے ہوئے دریائے گنگا تک پہنچ گیا۔ ہمایوں بادشاہ نے لمحہ بھر کے لیے اپنے عقب میں دشمن کو آتے ہوئے دیکھا اور دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بجائے اللہ اکبر کہہ کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ پانی گہرا تھا، گھوڑا زیادہ دیر دور نہ جا سکا اور تھک کر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ہمایوں بادشاہ کو جب کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو انہوں نے اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی قریب ہو اور وہ مدد کرے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک دیہاتی مشکیزے میں پانی بھر رہا تھا۔ اس نے مشکل میں گھرے شخص کی پکار سنی تو اپنا مشکیزہ خالی کیا اور اس میں ہوا بھر کر دریا میں کود گیا۔ اس نے کمال مہارت کے ساتھ بادشاہ کو دریا سے نکال لیا۔ ہمایوں نے دیہاتی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ نظام، دیہاتی نے سرسری سا جواب دیا۔ ہمایوں نے دیہاتی سے کہا، میں ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کا بادشاہ ہمایوں ہوں۔ اگر میرے ہاتھ میں ہندوستان کا دوبارہ اقتدار آیا تو میں تجھے ایک دن کے لیے ہندوستان کا بادشاہ ضرور بناؤں گا۔ وقت بدل گیا اور ہمایوں بادشاہ نے 7 سال کے بعد دوبارہ فوج جمع کی اور سوری سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ نظام دیہاتی بادشاہ کے وعدے کو نہیں بھولا تھا۔ اسے ملاحوں سے خبر ملی کہ ہمایوں بادشاہ دوبارہ تخت نشین ہو چکا ہے۔ وہ دارالحکومت دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ کئی روز کی مسافت کے بعد وہ شاہی دربار میں پہنچ گیا۔ اس نے محافظوں کو بتایا کہ وہ شہنشاہ کو ایک وعدہ یاد دلانے آیا ہے۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ فریادی، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ شہنشاہ ہندوستان نے پوچھا۔ میں نظام ہوں، وہی نظام جس نے جہاں پناہ کی جان بچائی تھی۔ میں تخت پر بیٹھنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے دیہاتی کو تھوڑا قریب آنے کا حکم دیا۔ قریب آتے ہی بادشاہ نے اپنے محسن کو پہچان لیا۔ حکم دیا کہ اسے شاہی لباس پہنایا جائے اور ایک دن کے لیے تخت نشین کیا جائے۔ درباریوں نے عرض کی کہ یہ مغل تخت و تاج کی توہین ہے، ایک معمولی سی دیہاتی کو یہ مرتبہ عطا کیا جائے۔ ایسا کرنے سے رعایا میں شاہی دربار کا رعب ختم ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کے احسان کے بدلے اس کو منہ مانگا انعام دے کر فارغ کر دیا جائے۔ ہمایوں نے درباریوں سے کہا کہ اگر یہ دیہاتی اس روز میری جان نہ بچاتا تو نہ یہ سلطنت ہوتی، نہ آپ ہوتے، نہ میں بادشاہ ہوتا۔ حکم کی تعمیل ہو۔ دیہاتی کو بادشاہ کا لباس پہنا کر تخت نشین کیا گیا۔ درباری اور شہزادے جھک کر دیہاتی کو سلام بجا لائے۔ دیہاتی نے پورا ایک دن ہندوستان پر حکومت کی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اسے بادشاہ سلامت نے انعام و اکرام سے خوب نوازا اور اسے بحفاظت اس کے گاؤں پہنچایا گیا۔ نظام کی ایک دن کی حکومت کے دوران ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا جسے خود ہمایوں بادشاہ بھی حل نہ کر سکا۔ نظام کے دربار میں ایک چمار جو چمڑا رنگنے کا کام کرتا تھا نے ایک سوداگر کے خلاف شکایت کی کہ میری بیوی کو ایک سوداگر نے اغوا کر لیا ہے، لہذا میری بیوی واپس دلائے جائے۔ نظام نے سوداگر اور چمار کی اغوا شدہ بیوی کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دے دیا، جس کی فوراً تعمیل کی گئی۔ نظام نے سوداگر سے پوچھا کہ تم نے کیوں چمار کی بیوی کو اغوا کیا؟ سوداگر بولا، جہاں پناہ، چمار نے آپ سے جھوٹ بولا کہ میں نے اس کی بیوی کو اغوا کیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ میری بیوی ہے۔ چمار نے نظام سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں کہ کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی کہوں؟
پھر نظام نے مذکورہ عورت سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تو کس کی بیوی ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ میں سوداگر کی بیوی ہوں۔ چمار مسلسل اپنی بات پر قائم رہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ دربار میں موجود سب لوگ تذبذب کا شکار تھے کہ آخر یہ عورت کس کی بیوی ہے۔ نظام نے حکم دیا کہ ایک دن کے لیے اس عورت کو چمار کے گھر زیر نگرانی رکھا جائے اور صبح پیش کیا جائے۔ اگلے دن صبح کو چمار، سوداگر اور عورت کو دربار میں پیش کیا گیا تو نظام کی بادشاہت جو صرف ایک دن کے لیے تھی ختم ہو چکی تھی۔ شہنشاہ ہمایوں احوال مقدمہ جان کر اور یہ جان کر کہ رات عورت کو چمار کے گھر رکھنے اور صبح فیصلے کے لیے عدالت میں پیش کرنے کا جان کر پس و پیش میں مبتلا ہو گیا۔ بالآخر نظام کو بلایا اور اس سے گزارش کی کہ میں آپ کے احکام کو سمجھنے سے قاصر ہوں، لہذا آپ ہی اس مقدمے کا فیصلہ صادر کریں۔ نظام عرض گزار ہوا کہ میری مدت بادشاہت ایک دن کے لیے تھی جو ختم ہو چکی، اب میں کس حیثیت سے مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ ہمایوں نے تاج سر سے اتارا اور نظام کے سر پر رکھ دیا اور دوبارہ نظام کو تخت پر بٹھا دیا۔ ہمایوں نیچے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا اور فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ نظام نے اس عورت کو جو رات کو عورت کی نگرانی پر مامور تھی طلب کیا اور پوچھا کیا یہ عورت رات بھر سوئی رہی؟ نگراں عورت نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ رات بھر بلا کروٹ بدلے آرام سے سوتی رہی۔ نظام نے حکم دیا کہ یہ عورت چمار کی بیوی ہے، لہذا اسے چمار کے حوالے کر دیا جائے اور سوداگر کے خلاف عورت کو اغوا کرنے کا علیحدہ مقدمہ درج کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں سمیت تمام درباری فیصلہ سن کر حیرت میں مبتلا تھے۔ آخر ہمایوں نے نظام سے فیصلے کی وضاحت چاہی اور ایسی حالت میں جبکہ عورت خود کہہ رہی ہے کہ میں سوداگر کی بیوی ہوں، آپ نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا کہ یہ چمار کی بیوی ہے اور اسے چمار کے حوالے کر دیا جائے؟ نظام نے جواب دیا کہ چمار جو چمڑا رنگنے کا کام کرتا ہے کہ گھر میں اس قدر بدبو ہوتی ہے کہ سونا تو درکنار، کوئی شخص اس کے گھر کے پاس سے بھی گزرے تو ناک پر کپڑا رکھ لیتا ہے۔ ایسے میں وہی شخص اس گھر میں سو سکتا ہے جو پہلے سے اس گھر میں رہ چکا ہو۔ چونکہ عورت رات بھر آرام سے سوتی رہی، اس لیے میں جان گیا کہ یہ چمار کی بیوی ہے۔ ہمایوں نظام کی یہ سوجھ بوجھ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔